السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو صدیوں پرانی ایک کہاوت پر مبنی ہے، لیکن اس کا سبق آج بھی اتنا ہی گہرا ہے جتنا پہلے تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں کچھ دیر کے لیے خاموش کر کے سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے رشتوں کی گہرائیوں میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ آئیے اس کہاوت کے پیچھے کی کہانی کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی قدیم گھنے جنگل کے دل میں۔ وہاں ایک بوڑھا گھنا صنوبر کا درخت کھڑا تھا جو خاموشی سے صدیوں کو گزرتے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس پورے جنگل کا محافظ ہو۔ اس درخت نے کیا کچھ نہیں دیکھا تھا، صدیوں کی دھوپ، بارشیں، آندھیاں۔ یہ صرف لکڑی کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ایک جیتی جاگتی دنیا تھا۔ پرندے اس کی شاخوں میں اپنے گھونسلے بناتے، گلہریاں اس پر کھیلتیں اور تھکے ہوئے مسافر اس کے ٹھنڈے سائے میں آرام کرتے۔ وہ صحیح معنوں میں جنگل کی دھڑکن تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس پرسکون خاموشی کو ایک ایسی آواز نے توڑا جس کی گونج نے جنگل کے سکون کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن جنگل میں ایک لکڑہارا داخل ہوا۔ اس کے بھاری قدموں کی چھاپ سے جیسے پورا جنگل سہم سا گیا۔ اور اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک چمکتی ہوئی تیز دھار کلہاڑی، جس کی تیزی کسی بھی زندگی کو ایک پل میں ختم کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ یہ صرف ایک اوزار نہیں تھا، بلکہ یہ تباہی کی ایک علامت تھی۔ لکڑہارے نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی پوری طاقت سے اس قدیم درخت پر وار کرنا شروع کر دیا۔ کلہاڑی کا ہر وار ٹھا 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 درخت کے سینے میں ایک گہرا زخم چھوڑ رہا تھا۔ وہ بوڑھا صنوبر درد سے کانپ اٹھا، اس کی چھال کے ٹکڑے ہوا میں بکھرنے لگے اور اس کے تنے سے بہتا ہوا رس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خون کے آنسو رو رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جب لکڑہارا تھک گیا تو وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور اپنی کلاڑی اسی زخمی درخت کے پاس چھوڑ دی۔ تب رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا مکالمہ شروع ہوا۔ کلہاڑی نے بڑے تکبر سے کہا، دیکھی میری طاقت، میں نے تمہارے صدیوں پرانے مضبوط وجود کو چیر کر رکھ دیا۔ خیر، اب یہ سب بھول جاؤ اور آرام کرو۔ اس کی آواز میں ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ صنوبر نے ایک بہت ہی درد بھری دھیمی آواز میں جواب دیا، کلہاڑی، تم تو شاید بھول بھی جاؤ گے کیونکہ تم نے زخم دیا ہے۔ میں کیسے بھولوں جس نے یہ زخم سہا ہے؟ یہاں دیکھیں، دونوں کا نقطہ نظر کتنا الگ ہے۔ کلہاڑی کے لیے یہ بس ایک کام تھا جو وقت کے ساتھ بھلا دیا جائے گا، لیکن درخت کے لیے وہ زخم، وہ نشان اب ہمیشہ کے لیے اس کی پہچان کا حصہ بن چکا تھا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسا لگنے لگا جیسے کلہاڑی نے جو کہا تھا وہ شاید سچ ہو رہا ہے۔ وقت نے درخت کے زخموں پر ایک نئی چھال تو چڑھا دی، وہ پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ دور سے دیکھنے پر وہ بالکل صحت مند لگتا تھا، لیکن یہ سب صرف ایک دھوکہ تھا۔ اس کی روح میں، لکڑی کے اندر، وہ گہرے کالے نشان آج بھی زندہ تھے۔ ایک دن ایک چھوٹی سی چونٹی جو درخت کی جڑوں میں رہتی تھی، اس نے اوپر دیکھتے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھا، اے عظیم درخت، تم تو اب بالکل ٹھیک لگ رہے ہو، پھر بھی اتنے اداس کیوں رہتے ہو؟ یہ سادہ سا سوال سیدھا درخت کے دل میں اتر گیا۔ درخت نے بہت آہستہ سے جواب دیا، زخم بھر جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یاد بھی مٹ جائے۔ یہ نشان، یہ مجھے ہر اس لمحے کی یاد دلاتا ہے جب میں نے وہ درد سہا تھا۔ تو یہ کہانی صرف ایک درخت کی نہیں، بلکہ ہم سب کی ہے۔ یہ ہمارے الفاظ کی، ہمارے اعمال کی اور ان زخموں کی کہانی ہے جو ہم انجانے میں دوسروں کو دے جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں یہ کلہاڑی کیا ہے؟ کبھی یہ ہمارے سخت الفاظ ہوتے ہیں، کبھی کسی پر کیا گیا طنز، کبھی دھوکہ، اور کبھی کسی کے درد کو یہ کہہ کر چھوٹا کر دینا کہ ارے یہ تو بہت پرانی بات ہے، بھول جاؤ۔ تو اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ زخم دینے والا اکثر بھول جاتا ہے، لیکن جس کے دل پر وہ نشان رہ جاتا ہے وہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا درخت کو کلہاڑی کو معاف کر دینا چاہیے تھا، خاص طور پر تب جب کلہاڑی کو اپنے کیے کا احساس تک نہیں؟ یہ سوال درد، یادداشت اور معافی کے گہرے رشتے پر ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔